وہی حالات ہیں فقیروں کے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھریں فقط فارم 47 کے وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف کی موجودگی میں ثناء اللہ مستی کھیل نے تاریخ رقم کر دی۔ عمران خان کا مینڈیٹ چرانے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے۔ فارم 47 والوں حوصلہ کرو، ابھی تو تم لوگوں نے اڈیالہ کی سیل کرنی ہے۔ آرمی چیف صاحب، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، سیاست دانوں کو اپنا کام کرنے دو۔ جو کہتے تھے پیٹ پھاڑ کر ایک دوسرے کے کرپشن کے پیسے نکلوائیں گے، آج ایک ملک کا صدر اور دوسرا وزیر اعظم ہے۔ قوم کے ساتھ ظلم کس نے کیا؟ ثناء اللہ مستی کھیل کی ایسی تقریر جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار رہوں۔ وہی حالات ہیں فقیروں کے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھریں فقط فارم 47 کے وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ جناب اسپیکر، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا، میں عارف صاحب کے شعر سے معذرت کے ساتھ، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا مسٹر اورنگزیب، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ جناب اسپیکر، میں آج عالم اسلام کے عظیم لیڈر بطل حریت عمران خان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو مردانہ وار انہوں نے جیل کاٹی ہے ایک نظریے کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر، اور اس نے ظلم، جبر اور فسطائیت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، اسی طرح ان کے یہ ساتھی جو جہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی عوام نے بھی جھکنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، کہ یہ اگر اسپیکر صاحب، وزیر خزانہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ بجٹ بظاہر تو انہوں نے جو سر یہ 18.77 ٹریلین کا جو دیا ہے، اس میں جو ہے وہ 43% بجٹ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کا جو لارجسٹ سنگل ایٹم ہے وہ سود میں جا رہا ہے۔ آپ کے تمام بجٹ کا آدھا حصہ آپ کی ڈیٹ سروے میں جا رہا ہے، اور سر آپ کا جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے پی ایس ڈی پی، وہ آپ کو صرف 5% دے رہے ہیں۔ آپ موجودہ بجٹ کا 5% پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت، ان کی جابز اپرچونٹیز اور ان کی ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے آپ 5% دے رہے ہیں، اور اب ڈیفنس آف پاکستان کے لیے آپ 17% دے رہے ہیں۔ اسی طرح جناب اسپیکر، آپ جو ہے وہ پروونسز کو جو ٹرانسفر کر رہے تھے، وہ اس بجٹ کا جو تھا 1.2 ٹریلین جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں۔ میں حیران پریشان ہوں کہ ہمیشہ فیڈریشن جو ہے وہ صوبوں کو فنڈز دیتی ہے، لیکن آپ نے تو صوبوں سے لینے شروع کر دیے ہیں، اور یہ بغیر کسی آئین کے، کسی آئینی ایگریمنٹ کے اور کسی این ایف سی وارڈ کے۔ جب آپ کا آئین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر آئینی کام جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ بجٹ آپ کو پتہ ہے سر، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے۔ تو حبیب جالب نے کیا خوب کہا تھا، وہی حالات ہیں فقیروں کے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھریں فقط فارم 47 کے وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ جناب اسپیکر،
غریب شہر تو فاقے سے مر گیا. میں عارف صاحب کے شعر سے معذرت کے ساتھ, فقیر غریب شہر تو فاقے سے مر گیا مسٹر اورنگزیب, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. جناب اسپیکر, اور اس کے بعد عمران خان نے اس گرداب کے دور میں آپ کو ہیلتھ کارڈ دیا. اس نے آپ کو 1,65,00,000 گھرانوں کو انہوں نے کفالت ساز کارڈ کے ذریعے خطۂ غربہ سے نکالا. تقریباً 7-8 کروڑ لوگوں کو وہ پاکستان کارڈ شروع کرنے والا تھا. اور جناب دیکھیں کتنے بڑے حالات کے باوجود پاکستان کی گروتھ ترقی کر رہی تھی. آج کیا حالات ہیں سر؟ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کا سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے زراعت کو پچھلے سالوں میں 1,000 ارب کا نقصان ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں یہاں سے $100 بلین جو ہے فلائٹ ہوا ہے, یہاں سے چلا گیا ہے. میں نہیں کہہ رہا سر, یہ کون کہہ رہا ہے؟ IMF کہہ رہی ہے کہ 53,000 ارب روپے کے یا کرپشن کی گئی ہے. میں سر آپ کے سامنے یہ جو حقائق دے رہا ہوں, یہ ملک ان سے نہیں چل رہا. غربت, مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت. خدا را گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں, آپ عوام میں جائیں. میں وزیر بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بھیس بدل کے جائے. اگر خدا کی قسم یہ بازار سے صحیح حالت میں واپس آئے تو پھر بھی میں ریزائن کر دوں گا. ان کو عوام ان کا تکا بوٹی کر دے گی. اتنی عوام ان سے جلی ہوئی ہے, سڑی ہوئی ہے کہ میں سر یہ کرپشن کا جو انڈیکس ہے سر, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2024 کی رپورٹ ہے, جس میں پاکستان جو ہے 180 ممالک کی لسٹ میں 135 نمبر پہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بول رہا ہوں سر. رول آف لا میں جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے 2025, اس میں پاکستان 143 ممالک کی لسٹ میں. ناظرین کرام, آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جیسے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو بنایا گیا, کیا PTI میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں یا اور بھی دیگر لوگ ہیں, ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے تھا جو کہ PTI کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ آپ نے رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں, اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. جو پریس فریڈم ہے سر, RSF 2025, اس میں پاکستان 180 ممالک میں سے 158 کی لسٹ پہ ہے. ہنگر میں, غربت میں سر, جو گلوبل ہنگر انڈیکس 2025 آیا ہے, اس میں پاکستان جو ہے وہ لوئسٹ کیٹیگوری میں ہے, 168 پوزیشن پہ. تو سر جو ایک اور آئی ہے سر, جو پریس فریڈم ہے وہ میں بتا چکا ہوں, ہیومن ڈیولپمنٹ بتا چکا ہوں سر, اور رول آف لا کا جو انڈیکس ہے سر, اس میں آپ 143 میں سے 130ویں نمبر پہ ہیں. جناب اسپیکر, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 44% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان کی آبادی غریب ہے, ہر دوسرا شخص غریب ہے. یہاں پہ وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کی بائنگ کیپیسٹی 52% کم ہو گئی ہے. جناب آپ کا جو ہے وہ مہنگائی اور غربت کو جانچنے کا جو آپ کی جو آبادی ہے 64%, وہ یوتھ ہے. یوتھ کے لیے آپ نے کیا دیا ہے سر؟ آپ سر مینڈیٹ بھی چوری کر لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ اس موجودہ حکمرانوں کے منہ پہ یہ ورلڈ تنظیموں کا بہت بڑا تماچا ہے. اگر میری بات کو کوئی جھٹلا دے, میں اسمبلی سے ریزائن کر کے چلا جاؤں گا. اور دوسرا جناب اسپیکر, یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ زراعت پیشہ طبقہ ختم ہو گیا ہے. وہ ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں جان کے, ان کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے ہماری گندم کوئی نہیں خرید کرتا, ہمیں سر کو بیج صحیح قیمت پہ نہیں دیتا. وہاں فرٹیلائزر میں جو مہنگائی ہے, جو غریب طبقے کو انہوں نے مار دیا ہے. ان کے یہ حالات ہیں کہ پنجاب حکومت نے ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. کبھی سنا ہے کہ حکومت کاروبار کرتی ہے؟
हेल्थ को और एजुकेशन को आउटसोर्स कर दिया है। जनाब स्पीकर, और जो ये सुथरा पंजाब के नाम पे कह रहे हैं जी कि बड़ी कामयाबी है, गरीब लोगों के घरों में 500 रुपया बिल आ गया है और जो हर दुकानदार के पास 400 रुपया देना। ये सर जो बजट है ये पाकिस्तान को बुरान से निकालने का मंसूबा नहीं, बल्कि कर्जों की अगली किस्त अदा करने, अगला हदा पूरा करने और उसका बोझ एक बार फिर अवाम के कंधों पे डालने का दस्तावेज है। मैं इस बजट को सर मुस्तरद करता हूं। इसमें नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, ये बजट सनत को ताकत नहीं देता, ये बजट किसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, ये बजट कर्ज दहिंदगान को तो मुतमईन करता है लेकिन अवाम को मुतमईन नहीं करता। ये बजट ताकतवर तबके को सहूलत देता है लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं करता। इसलिए हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। हम एक ऐसे पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जहां बजट का मरकज़। नाज़रीन कराम, आपने सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की तकरीर सुनी। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने काफ़ी ज़बरदस्त तकरीर की। इनका कहना था कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसका मैंडेट ही नहीं कि ये बजट पास करवा सके, क्योंकि आवाम ने जो वोट दिया था वो इमरान खान को दिया था और पीटीआई को दिया था, और पीटीआई असल में है ही इमरान खान। इमरान खान है तो पीटीआई है, अगर इमरान खान नहीं है तो पीटीआई का कोई वजूद नहीं है। और नाज़रीन, इतने जबरियत और जुल्म और यानी कि फसाइयत के बावजूद भी आवाम ने वोट इमरान खान को दिया। आपको याद होगा कि एक मुतनाज़ा फैसला फाइज ईसा ने दिया था कि जो पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया और पीटीआई को 200 से ज़्यादा इंतखाबी निशान दिए गए और ज़ैन कुरैशी को आपको पता है जूते का निशान दिया गया, सिर्फ तज़लील करने के लिए, सिर्फ बेइज्जती करने के लिए। इसके बावजूद भी आवाम ने जूते पर मोहरें लगाकर इनके मुंह पे ऐसा जूता मारा कि ये तारीख में हमेशा याद रखेंगे। नाजरीन, मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नून लीग ठीक है या पीटीआई ठीक है। मेरे लिए सब जमातें एक जैसी हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब मुहिब वतन हैं और सब मुल्क के लिए जो काम करते हैं। मगर नाजरीन, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आवाम जिसको वोट देती है उसी की हुकूमत बननी चाहिए, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, मुल्क में जमहूरियत का राज होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो ये सारे सियासतदान जितने भी हैं ये सारे जेल में होंगे। तो नाज़रीन, आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट या इदारे किसी के नहीं होते, ये मुल्क के होते हैं और मुल्क के लिए काम करते हैं। नाज़रीन, इदारों की पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं, कभी किसी जमात के साथ, कभी किसी जमात के साथ, मगर इन लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोगों ने करना क्या है। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब ऑपोजिशन में थे तो ये वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, जर्नैलों को बुरा भला कहते थे। आप इनका गुजरांवाले का जलसा जो है वो निकाल कर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये जो नून लीग वाले हैं ये एस्टेब्लिशमेंट या फौज के खिलाफ कैसे बातें करते थे। मगर आज वही नून लीग है, मरीम नवाज है, जो कि अब फौज के गीत गाती हैं। मगर जब इनको थोड़ा सा झटका लगा तो यही लोग फौज के खिलाफ हो जाएंगे और ये प्रो जो है जमहूरियत बन जाएंगे, प्रो आइन कानून की हुक्मरानी वाले बन जाएंगे। अब जबकि इनके पास हुकूमत है तो उस वक्त ऐसी तरमीमें पास करवा रहे हैं जिससे जमहूरियत कमज़ोर होगी, जिससे जमहूरी लोग कमज़ोर हो गए। बिलावल भुट्टो भी आपको पता है वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखता है और उम्मीदवार है, इसलिए वो भी हर गलत तरमीम पर अपने वोट देता है। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए और कैद आज़म का पाकिस्तान बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।